لیکن آپ سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور آخری میں آج کے یہ نوشہ جو ہے یہ بھی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اجتماعی شادی کرنے کا ایک رواج جو ہم نے شروع کیا ہے، ATM کمیٹی نے شروع کیا ہے، اس میں اپنا تعاون اپنی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کے والدین بھی مبارکباد کے قائل ہیں سمجھیے. اور بس زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں ویسے تو اللہ تعالیٰ سے اس عظیم کام کے کیا اجر ملیں گے علماء اکرام زیادہ بہتر جانتے ہیں اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. میں جو تھوڑے بہت جو سماجی فائدے اس اجتماعی شادی سے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کا تھوڑا غور اور کچھ نقطوں پہ نظر ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ایک عظیم سنت کی ابتدا ہے یا شروعات ہے، یا جو سنتیں ہم نے پیچھے پرے پشت ڈال کے ہم نے آج جو ایک رواج بنا رکھا ہے کہ اس کے خاتمے کی شروعات ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب جانتے ہیں کہ سادے ایک کھجور پہ صحابہ کی شادی کروائی تھی. ہم نے کچھ ایسے رواج بنا لیے تھے جس کی وجہ سے خاص طور پہ لڑکی کے والدین بڑے پریشانی میں ہوتے، بڑے خرچ میں ڈوب جاتے اور ایک بچی کی شادی کرنے میں ان کی کمر ٹوٹ جاتی. تو الحمدللہ ایسے کافی خراب روایتیں جو ہمارے میں آ گئی تھی اس کا خاتمے کی یہ ایک بہترین شروعات ہے کہ ہم نے اجتماعی شادیوں کو اپنایا ہے. اور دوسری کافی باتیں ایسی ہیں جو ہم نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے غریب، امیر، فقیر، امیر سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہم جب شادیوں کا معاملہ آتا ہے، اپنے آپسی تعلقات کا معاملہ آتا ہے تو تفرق کرنے لگتے ہیں. تو اجتماعی شادیوں میں یہ ایک چیز بھی ختم ہوتی جاتی ہے کہ کچھ احباب ایسے بھی ہوں گے جو اپنے انفرادی طور پہ اچھی طور سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن جب اجتماعی شادی ہوتی تو اس میں بڑا پیسے والا غریب سب ایک ساتھ بیٹھتے، ایک ساتھ ان کا عقد پڑھایا جاتا ہے. اور یہ اس چیز کو ہم نے پروموٹ کرنا چاہیے یا اس چیز کو ہم نے زیادہ توجہ دے کے آگے بڑھانا چاہیے. اسی طرح سے تیسری چیز یہ اس میں اور ہمارے فائدوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ سوشل ایکویلٹی، کہ ہم اسلام جو ہم کو سکھاتا ہے، جو اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارے اسلام میں کوئی غریب اور امیر نہیں ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں. تو اس طرح کی شادیوں سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پہ ہم مجبوراً کبھی کبھار ہمارے دل میں ہونے کے باوجود بھی کہ شادی کرنا ہے اور دکھاوا نہیں کرنا ہے، لیکن دنیا کی خیال کرتے ہوئے یا دنیا کی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسی کچھ چیزیں کر دیتے ہیں کہ جو دکھاوے میں آتی ہے. اللہ اسراف کو بالکل پسند نہیں کرتا اور ہم جانے انجانے میں اسراف کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی شادیوں سے الحمدللہ ہم یہ ساری چیزیں ختم کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم اور آخری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو سادگی سے شادی کرنا، سادگی سے زندگی بسر کرنا یہ سکھایا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو بھوک لگنے سے پہلے کھانا نہیں کھاتے، ہم تو وہ لوگ تھے جو کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے، لیکن آج ایک دوسرے کے دکھاوے کے لیے اور ایک دوسرے کی چڑھا اوڑی میں ہم لوگ یہ ہماری اپنی اصلیت بھول کے سارے دکھاووں میں پڑ گئے. تو الحمدللہ اس طرح کی شادیاں جو ہے یہ ساری چیزیں ختم کرتی ہے اور آپس میں میل جول اختلاف بڑھاتی ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ہماری نبی کی سنت کو زندہ کرتی ہے اور ایسے کافی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہم کو ترغیب دیتی ہے. میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے آج کے ان نوشاؤں کو دعا دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ ان کی ازواج زندگی میں بہت ساری خوشیاں لائے اور ان سب کو زندگی میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب بنائے. جزاک اللہ خیر.